على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وأصحابك یا سیدی یا نبی اللہ. حضرات محترم، آج کی یہ بابرکت اور مقدس محفل تراویح کے اندر قرآن پاک کی تکمیل ہوئی. قبلہ قاری صاحب نے رمضان المبارک کی مقدس راتوں میں تراویح کی صورت کے اندر قرآن پاک پڑھا اور اس مسجد کی جماعت نے قرآن پاک کو سنا. دعا ہے خلاق لم یزل کی بارگاہ میں رب کائنات قبلہ قاری صاحب کا قرآن پاک پڑھنا اور سب جماعت کا سننا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین. اللہ تبارک و تعالی قبلہ قاری صاحب کے علم و عمل کے اندر مزید برکتیں اور وسعتیں عطا فرمائے. اور یہ فیضان ہے قبلہ فاتح کبیر والا حضرت علامہ مولانا مفتی نور محمد رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا. اللہ بزرگوں کا یہ فیضان تا قیام قیامت جاری و ساری فرمائے. اور دین کا جو پودا لگا گئے اللہ تبارک و تعالی اس کو مزید ترقی اور مزید بلندیاں عطا فرمائے. اس میں پڑھنے والے جملہ متعلمین کو اللہ شرح صدر کی دولت سے مالامال کو اللہ شرح صدر کی دولت سے مالا مال فرمائے. اور قبلہ حضرت علامہ مولانا برادر مکرم مفتی محمد مختار احمد سعیدی صاحب اللہ ان کے علم میں عمل میں صحت میں برکتیں اور رحمتیں نازل فرمائے. حضرات محترم، یہ بڑا ہی مقدس مہینہ بس اس کا آغاز ہوا تھا، پتہ چلا کہ رمضان آ گیا اور اس کے گزرنے کا پتہ نہیں چلا. اچھا آپ ایک مہربانی کریں، توجہ میری طرف رکھیں. سبحان سبحان. ایک تو جو ہے نا وہ آپ احباب ہیں، اب دیکھیں یہاں خوشی ہوتی ہے جب ایک طالب علم مائک پہ آ کے گفتگو کرتا ہے، اساتذہ کی محنت کا پتہ چلتا ہے. تو آپ کی طرف سے جو ہے نا وہ ان کی صحیح معنوں کے اندر حوصلہ افزائی نہیں ہوئی ہے. چلو مہنگائی کی وجہ سے جیب تنگ ہے تو زبان تو تنگ نہیں ہے نا. سبحان اللہ. ماشاء اللہ کی صدا دینے سے میرے خیال میں کوئی خرچہ نہیں آئے گا، نہ آج کی حکومت کوئی ٹیکس لگائے گی کہ سبحان اللہ زیادہ کہا لہٰذا اس مہینے بجلی کا بل زیادہ آئے گا. اگر یہی ڈر ہے تو پھر تو چلو آپ خاموش رہیں، ورنہ آپ نے ادھر ادھر نہیں دیکھنا ہے اور تھوڑا تھوڑا قریب بھی آ جائیں. چلو جو بزرگ ہیں ان کو ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے، اور نوجوان تھوڑا آگے آ گیا کہ مولویوں کے قریب رہا کریں. مولویوں سے دور رہنا یہ اچھا نہیں ہے. مولویوں کے قریب رہیں گے تو
برکت حاصل ہوگی۔ تو آپ نے توجہ میری طرف رکھنی ہے۔ یہ 5-7 منٹ کی جو گفتگو ہے اس میں جو ہے نا وہ آپ نے ادھر ادھر دیکھ کے ربط نہیں توڑنا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ رمضان کا مہینہ سنا کہ آ گیا، لیکن یہ کتنی جلدی سے گزر گیا پتہ ہی نہیں چلا۔ آج 25 روزے مکمل ہو گئے اور یہ 26ویں رات آ گئی، اور یہ آخری عشرہ اپنے اختتام کو ہے۔ اس مقدس مہینے سے ہم نے کیا پایا؟ اس مقدس مہینے میں ہم نے کیا کیا؟ ہم نے کیا کھویا، کیا پایا؟ کبھی اپنے آپ کا محاسبہ کیا؟ بندے کو سب سے پہلے اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ میں کون ہوں، کیا ہوں۔ آج صبح صادق سے لے کر سحری سے لے کر غروب آفتاب تک میں نے کیا کیا؟ اب دیکھیں نا، یہ دنیا کا دستور ہے، جو بندہ کاروباری ہو نا وہ صبح و شام اپنے کاروبار کا حساب رکھتا ہے، مینٹین کرتا ہے۔ آج کتنی آمدن ہوئی، آج کتنی سیل ہوئی، آج کتنی ادھار ہوئی، آج کتنا ادھار وصول ہوا، یہ سارا کچھ مینٹین رکھتا ہے۔ اگر کاروبار کے اندر مینٹین نہ رکھے، حساب کتاب نہ رکھے تو نقصان آ جائے گا۔ تو زندگی کا مینٹین تو کبھی نہیں رکھا کہ ہم نے بچپن کیسے گزارا، پھر جوانی کے سال کیسے گزارے، ہمارے دن کیسے گزرے، ہماری راتیں کیسی گزری۔ کبھی ہم نے اللہ کو یاد کیا، کبھی خلوت کے اندر بیٹھ کے ہم نے اپنے اندر جھانکا کہ آج ہم کیا کر رہے ہیں۔ یہ تھوڑا سا بندہ اپنے آپ کا محاسبہ کرے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج کا ویسے الٹ زمانہ ہے، بندے اپنا محاسبہ نہیں کرتے ہیں، دوسروں کا محاسبہ کرتے ہیں۔ یہاں بھی مدرسہ ہے، میں ایک اوریجنل بات کر رہا ہوں، آپ نے یہ نہیں سمجھنا ہے کہ یار یہ مولوی صاحب ہمارے خلاف بات کر گئے۔ میں بھی ایک مدرسے میں رہتا ہوں، لوگ اپنا محاسبہ کرنے کی بجائے دوسروں کا محاسبہ کرتے ہیں۔ جی چلیں جائیں، آج دیکھتے ہیں شمس العلوم کے اندر مولوی صاحب نماز میں شامل ہوئے کہ نہیں ہوئے، طالب علموں نے نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ مولویوں پہ نماز فرض نہیں ہے، طالب علموں پہ فرض نہیں ہے، عام بندے پہ فرض ہے، تو پھر مولوی پہ تو سب سے زیادہ فرض ہے۔ مولوی پڑھے گا تو عام بندہ پڑھے گا۔ حضور سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے علماء کے لیے لکھا، فرمایا یہ جو علماء ہیں اگر ان کو خوب احتیاط کرنی چاہیے، اگر یہ جو ہے نا وہ مستحب سنن چھوڑیں گے تو عوام الناس فرض چھوڑیں گے، فرض چھوڑے گی۔ اگر یہ سنتیں چھوڑیں گے، یعنی علماء کے لیے ضروری ہے کہ وہ سنتیں بھی پڑھیں، سنتوں کو بھی نہیں چھوڑنا ہے۔ یہ سنت پہ عمل کریں گے، سنت پڑھیں گے تو ان کو دیکھ کے جو عوام ہوگی وہ فرض پڑھے گی۔ فرمایا اگر تم نے سنتیں چھوڑ دی تو لوگ فرض چھوڑ دیں گے، اور تم مستحب پڑھو گے، مستحب پہ عمل کرو گے تو پھر عوام دین کی طرف آئے گی، وہ سنن کی بھی حفاظت کرے گی، فرضوں کی بھی حفاظت کرے گی۔ تو بندہ اپنا محاسبہ کرے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ آپ اپنی رعایا کا خیال رکھتے تھے۔ بارہا مرتبہ آپ نے علماء سے سنا کہ رات کو گشت کرتے تھے، لوگوں کی چھان بین کرتے تھے، راستے میں، گلی میں، محلے میں، دن میں، شام میں کوئی مل جاتا تھا تو اس کو ٹٹولتے تھے کہ میری حکومت میں یہ کیا کر رہا ہے۔ ایک دن آپ چلتے چلتے کہیں گئے تو دیکھا ایک چرواہا ہے، بکریاں چرا رہا ہے۔ دل میں خیال آیا کہ یہ بھی میری رعایا، میری سلطنت کا حصہ ہے، اس کو دیکھوں تو صحیح یہ کیسی زندگی گزار رہا ہے، کتنا ایماندار ہے۔ قریب ہوئے، کلام کیا، کہا جناب میں نے بکریاں خریدنی ہیں، یہ 4-5 بکریاں مجھے دے دے۔ غلام نے دیکھا، پہچانا نہیں، سادہ سا لباس تھا امیر المومنین کا، اس کو نہیں پتا تھا کہ یہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت کا امیر المومنین آیا ہوا ہے۔ تو اس نے دیکھا، دیکھ کے کہا کہ جناب اصل میں یہ بکریاں میری نہیں ہیں، میں ہوں غلام فلاں بندے کا، یہ بکریاں میرے مالک کی،
تو جب میں ان کا مالک نہیں ہوں تو شرعی اعتبار سے میں ان کو بیچ نہیں سکتا. ہاں میں شام کو جاؤں گا, مالک سے پوچھوں گا, کل اگر آپ سے ملاقات ہوئی اور میرے مالک نے بیچنے پر رضامندی ظاہر کی تو اس کے کہنے پر میں آپ کو بکریاں بیچ دوں گا. آپ نے مزید اس کو کھرچا کھنگالا, فرمایا اچھا یہ 4-5 بکریاں بیچ دو مجھے اور درہم لے لو, دینار لے لو, چلو غریبی ختم ہوگی, بچے 1-2 دن اچھا کھانا کھا لیں گے. آج یہی نیت ہوتی ہے نا کہ 2 نمبری کر لیں, چلو بچے اچھا کھانا کھا لیں گے, اچھا کپڑا پہن لیں گے. آج 2 نمبری تو نے کی, بچوں نے کھانا بھی اچھا کھایا, لباس بھی اچھا پہنا, استعمال انہوں نے کیا, لیکن حساب تجھے دینا پڑے گا. فرمایا یہ بکریاں بیچ دے, درہم دینار لے لے, شام کو مالک کے پاس جائے گا تو اس کو کہنا کہ جنگل میں تھا, بھیڑیے نے حملہ کر دیا, 3-4 بکریوں کو کھا گیا. جنگل بھی ہے, بھیڑیے بھی ہیں, اور اکثر بھیڑیے بکریوں پر حملہ کرتے بھی ہیں. تو تیرے پاس تو موقع ہے, بہانہ ہے, بکریاں بیچ دے, تو جا کے کہہ دینا کہ بھیڑیا کھا گیا. تو جب یہ بات سنی نا حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی, پہلے تو وہ کھڑا تھا نا, کلام کر رہا تھا, جب یہ بات کی کہ جا کے بہانہ لگا دینا کہ بکریاں بھیڑیا کھا گیا, حملہ کر دیا بھیڑیوں نے جنگل میں, تو بکریاں کھا گئے آج 2-4, تو مالک مان لے گا. تو یہ بات کہنی تھی, وہ چرواہا چل پڑا, اور چلتے چلتے اس نے کہا آج بکریاں تو بیچ دوں, مالک کو جھوٹ تو بولوں کہ بھیڑیا کھا گیا. اے مسافر بندے یہ تو بتا کیا اللہ نہیں دیکھ رہا ہے؟ اللہ فرمایا اللہ کہاں ہے, اللہ کہاں ہے؟ یہ جو تو مجھے دعوت دے رہا ہے کہ میں بکریاں بیچوں اور جا کے مالک کو کہوں کہ بکریاں بھیڑیے کھا گئے, تو کہا اللہ تو دیکھ رہا ہے نا. آج دیکھیں نا رمضان ہمیں یہ درس بھی دیتا ہے. آج صبح صادق سے ہم نیت کرتے ہیں روزے کی, اور سارا دن بعض اوقات ایسا بھی آتا ہے کمرے میں بالکل اکیلے ہوتے ہیں, فریج جو ہے نا وہ فروٹوں سے بھری ہوئی ہوتی ہے, کمرے میں کوئی بندہ نہیں ہوتا ہے, فریج کھولتے بھی ہیں, دیکھتے بھی ہیں, افطاری سے پہلے کھانے قسم و قسم کے لگ جاتے ہیں, لیکن انتظار ہوتا ہے, کھاتے نہیں ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہی کہ روزہ رکھا ہوا ہے, کوئی اور دیکھے نہ دیکھے, خالق تو دیکھ رہا ہے. خاتون خانہ سارا دن افطاری کا انتظام کر کے قسم و قسم کے کھانے پکا کے سارا دن پکاتی ہے, لیکن چکھنے سے بھی ڈرتی ہے, چکھتی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ روزہ ہے, کوئی اور دیکھے یا نہ دیکھے لیکن رب تو دیکھ رہا ہے. رمضان ہمیں یہ سبق دے کے جا رہا ہے کہ جس طرح روزہ رکھ کے کھانے پینے والی چیزوں کے قریب نہیں جاتے, یہی سمجھتے ہیں کہ روزہ ہے کوئی اور دیکھے نہ دیکھے, اللہ دیکھ رہا ہے, تو 11 مہینے بھی اللہ دیکھ رہا ہوگا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالہ, یا رسول اللہ, نعرہ خلافت, حق جاریہ, نعرہ حیدری. یا علی. تو پھر کائنات سے برائی مٹ جائے. سبحان اگر گناہ کرتے ہوئے یہ ارادہ, یہ خیال دل میں آ جائے کہ یہ نکمہ عمل کر رہا ہوں, کوئی اور دیکھے نہ دیکھے, لیکن اللہ دیکھ رہا ہے, بے شک بے شک, اللہ دیکھ رہا ہے. تو اس نے کہا میں آج بکریاں تو بیچ دوں, درہم اور دینار بھی لے جاؤں, گھر میری غریبی بھی ختم ہو, میرے بچے اچھا پہنے اچھا کھائیں, لیکن اے اللہ کے بندے اللہ تو دیکھ رہا ہے. سبحان اللہ, سبحان وہ چلتا رہا, چلتا گیا. امیر المومنین آپ دیدہ ہو گئے اور اس کے جملے کو بار بار دہراتے رہے, اللہ تو دیکھ رہا ہے, اللہ تو دیکھ رہا ہے, اللہ تو دیکھ رہا ہے. شام کو گئے, اس غلام کے مالک سے ملے, کہا یہ غلام ہے تیرا, یہ ریوڑ ہے تیرا,
میں چاہتا ہوں کہ اس غلام کو بھی بیچ دے، ریوڑ کو بھی بیچ دے، میں خریدتا ہوں۔ سودا طے ہو گیا، غلام کو بھی خرید لیا، ریوڑ بھی خرید لیے۔ پھر اپنے پاس بلا کے کہا میں نے تجھے اللہ کی رضا کے لیے آزاد کر دیا، سبحان اللہ، سبحان آزاد کر دیا، اور یہ ریوڑ جو آج تک تو اپنے مالک کا چراتا رہا یہ آج سے تیرا ہے۔ اور فرمایا تجھے پتہ ہے تیرے کس جملے کی وجہ سے میں نے تجھے آزاد کیا، آزادی تجھے ملی؟ اس نے عرض کی جناب کس جملے سے؟ فرمایا یہی تیرا جملہ کہ خالق کائنات دیکھ رہا ہے۔ سبحان اللہ، کہا یہ تیرا جملہ آج تیری آزادی کا سبب بن گیا، اور فرمایا مجھے کامل یقین ہے کہ یہی تیرا جملہ کل قیامت کے دن بھی تیری کامیابی اور کامرانی کا سبب بن جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، آج دیکھیں نا ذرا غور کریں، ہر بندہ پریشان ہے۔ اللہ، پہلے بندے پریشان ہوندے ہیں تے مولوی پریشان کوئی نہ ہوندے ہیں۔ ہاں، اللہ، ہن مولوی بھی پریشان ہیں کیونکہ اسی بہتے پریشان ہو گئے ہوتے، پھر اسی بھی پریشان ہیں۔ اللہ، مولوی بھی پریشان، عام بندہ بھی پریشان، جو مزدور ہے وہ بھی پریشان ہے، جو اوسط طبقے کا ہے وہ بھی پریشان ہے، جو چھوٹا دکاندار ہے، جو بڑا دکاندار ہے، جو اوسط درجے کا سرمایہ دار ہے، ہر بندہ پریشان ہے۔ وجہ کیا ہے؟ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے ایک بڑی زبردست بات کی بوستان کے اندر۔ فرماتے ایک بادشاہ نے بھیس بدلا، شکاری لباس پہنا، اور اپنی فوج کے ساتھ اپنے وزیروں کے ساتھ شکار کھیلنے کے لیے چلا گیا۔ شکار کھیلنے کے لیے چلا گیا، شکار کھیلتے کھیلتے وہ اپنے قافلے سے بچھڑ گیا، دور نکل گیا، پھر جنگل میں راستہ بھی بھٹک گیا، راستہ تلاش کرتے کرتے کافی ٹائم گزر گیا، پیاس کی شدت تھی، پیاس سے نڈھال ہو گیا، گھوڑے پہ بیٹھا پیاس سے نڈھال، چلتے چلتے اس نے دیکھا کہ ایک بڑا خوبصورت باغ ہے، تو اس کی جان میں جان آئی کہ چلو باغ آ گیا، انار لگے ہوئے ہیں، پھل لگا ہوا ہے، باغ میں جاؤں گا، کوئی جوس کوئی پانی پیوں گا۔ دروازہ کھلا تھا، اندر داخل ہوا تو دیکھا باغ کا مالک بیٹھا ہے۔ اس نے مسافر سمجھا، بٹھایا، پانی پوچھا، جی پیئیں گے؟ وہ گیا ایک درخت سے ایک انار کو توڑا اور اس کو صاف کر کے نچوڑا نا، تو پورا ایک برتن جو اس وقت اس کے پاس تھا، گلاس تھا یا جگ تھا یا جو بھی برتن تھا، وہ ایک ہی انار کے نچوڑنے سے بھر گیا، سبحان اللہ، بھر گیا۔ بادشاہ نے پیا، اتنا میٹھا اور لذیذ کہ جس کی کوئی حد ہی نہیں، اتنا میٹھا اور لذیذ کہ جس کی کوئی حد نہیں۔ آدھا پیا نا، تھوڑی سی جان آئی اور پیٹ تھوڑا سا پھول ہوا۔ مفتی صاحب آئے ہیں، وہ ادھر ہی آئیں گے، آپ میری طرف دیکھیں، کار کی نہیں کہنی ڈٹھی، سبحان اللہ، یا مفتی نصیر صاحب کو کبھی نہیں دیکھا آپ؟ نعرہ تکبیر، اللہ، نعرہ رسالت۔ یا رسول تھوڑی سی پیاس بجھی، وہ جان میں جان آئی، اتنا میٹھا اتنا لذیذ انار کا جوس، تو فوراً دل میں خیال آیا۔ وہ بندے نے تو پہچانا نہیں، وہ جو ہے نا شکاری لباس میں تھا کہ یہ بادشاہ ہے، تو فوراً اس کے دل میں خیال آیا کہ بادشاہ ہوں، یہ باغ بڑا اعلیٰ ہے، ٹھنڈی چھاؤں ہے، بڑا پھلدار باغ ہے، بڑا پھل لگا ہوا ہے اور بڑا قیمتی باغ ہے اور بڑا لذیذ اس کا جوس ہے، یہ میں اس سے ہتھیا لیتا ہوں، اس سے کیا کر لیتا ہوں؟ ہتھیا لیتا ہوں، دو لگا کے بھگا دوں گا اور خود قبضہ کر لوں گا۔ یہ دل میں خیال آیا، آدھا جو باقی بچا تھا وہ بھی پی گیا، پیاس باقی تھی، تو اس نے باغ کے مالک کو کہا کہ تھوڑا اور جوس پلاؤ۔ اب وہی مالک اٹھا، اسی درخت سے، میری طرف دیکھیں، اسی درخت سے اس نے ایک انار توڑا، صاف کیا، نچوڑا، تو وہ برتن کا ایک حصہ بھی نہیں بنا۔ بادشاہ بھی حیران ہے، خود وہ بندہ بھی حیران ہے۔ دوسرا توڑا نچوڑا، تیسرا توڑا نچوڑا، چوتھا توڑا نچوڑا، پانچواں توڑا نچوڑا۔ بادشاہ حیران کہ پہلے اسی درخت سے ایک انار توڑا
تو پورا جگ بھر گیا. اب 5 توڑے ہیں اور نچوڑے ہیں تو یہ جگ نہیں بھر رہا ہے. تو وہ جتنا بنا اس نے بادشاہ کو دے دیا. بادشاہ نے پیا تو اتنا کڑوا اور اتنا کھٹا اور اتنا بد مزہ تھا کہ وہ پینے کے قابل نہیں تھا. اس نے جگ نیچے رکھا. اس نے کہا کمال ہے, یہ پہلا جو تو نے انار نچوڑا وہ میٹھا بھی تھا, لذیذ بھی تھا. اب بعد میں جو تو نے نچوڑے ہیں 4-5 نچوڑے ہیں, پہلے 1 سے جگ بھر گیا, اب 5 سے جگ نہیں بھرا, لیکن اتنے کڑوے اور بد ذائقہ ہے کہ منہ کا ذائقہ خراب ہو گیا. وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے اس کی؟ باغ بھی وہی ہے, مالی بھی وہی ہے, درخت بھی وہی ہے, انار بھی وہی ہے, پہلا ذائقے سے بھرا ہوا تھا اور اب یہ 5 بد ذائقہ ہے. وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا بادشاہ, اس نے کہا جناب اے مسافر 2 باتیں ہو سکتی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں باغ کا مالک ہوں, ہو سکتا ہے میرے دل میں کوئی پلیدی آ گئی ہو, لیکن میں مالک ہوں, میرے دل میں کیوں پلیدی آئے گی؟ میرے دل میں پلیدی نہیں آئی, یقیناً نہیں آئی ہے. یہ جو بے برکتی ہو گئی ہے یہ اس کی دلیل ہے کہ ہماری ریاست کا بادشاہ بے ایمان ہو چکا. اس کو پتہ تو نہیں تھا کہ بادشاہ تو یہی ہے. آدھی پیاز بجھی تو اس نے کہا اس باغ پہ قبضہ کرتا ہوں, اس کو نکالتا ہوں باغ سے. اتنا اعلیٰ باغ ہے کہ میں اس سے پھل کھاؤں گا, اس کی سائے میں بیٹھوں گا. تو اس نے کہا بس 2 باتیں, یا تو میرے دل میں پلیدی لیکن میں نے مہمان نوازی کی, ایک پھل توڑا, دوسرا تیسرا چوتھا خلوص نیت کے ساتھ, یہاں تو پلیدی ہے نہیں. یقیناً میری ریاست کا جو بادشاہ ہے وہ بے ایمان ہو چکا. اس کے بے ایمان ہونے کی وجہ سے اللہ نے میرے باغ سے برکت کو اٹھا دیا. تے ہون جیڑے ہیں کہ میں تو دسیا نا تسی پریشان کیوں ہو. ہم کیوں پریشان ہیں؟ کیونکہ ہمارے جو بادشاہ ہیں وہ بے ایمان ہیں. ناراض سے نہیں ہوگے. ہمارے جو بادشاہ ہیں وہ بے ایمان ہو چکے. ہمارے بادشاہ بھی بھیکاری ہیں اور ہماری قوم کو بھی بھیک پہ لگا دیا. بھیک پہ لگا دیا. ابھی میں صبح بلکہ قبلہ مفتی صاحب بھی نکلتے ہیں درس دینے کے لیے, میں 3-4 دفعہ درس دینے کے لیے نکلا نا تو وہ جہاں جس دکان پہ 12 ہزار نکلتے ہیں, پتہ نہیں کہاں کہاں سے مائیں سحری کے فوراً بعد دکان کے گیٹ پہ بیٹھے ہیں 12,000 لینے کے لیے. کہیں آٹے کی لائن ہے, کہیں 12,000 لینے کی لائن ہے. اور ظالموں, یہ آٹا اور یہ 12,000 دینے کی بجائے میری قوم کو روزگار دو. جب قوم کو روزگار ملے گا تو خواتین گھر کے اندر بیٹھ کے عزت سے پکائیں گی اور گھر کا سربراہ عزت سے کما کے لائے گا. یہ بنگلہ دیش کو دیکھ لیں, یہ 71 کے بعد یہ جو ہے نا وہ بنا ہے, اور آج اس کی جو ہے نا وہ ترقی کو دیکھیں تو میرے خیال میں کئی پاکستان ہوں مل کے پھر بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. یہ تو ایک پسماندہ ملک کا میں نے نام لیا ہے, پسماندہ ملک کا. بس اللہ ان ہماری یہ نیک راتوں کے صدقے سے کہ جڑے بے ایمان حکمران ہیں انہوں دا لے لوے آمین لے لوے. عید تو پہلے سارے ختم ہو ونجن, کوئی بندے دا پتر حکمران آوے, نیک صالح حکمران. یہ اسی صرف دعا مانگ سکتے, صرف دعا مانگ دے ہیں. ٹھپا تے آپا لاونا نہیں نا ایماندار دے ہوتے, جیلے ووٹ ہی اسی بے ایمان نو دیونا ہے تے پھر اسی دعاواں ہی کر سکتے ہیں, اور تے کچھ بھی نہیں کر سکتے. اللہ کرے ساڑھے اندر بھی کوئی تبدیلی آوے, کوئی ایماندار بندہ جیڑا ہوئے. ایک الیکشن تو پہلے بھی میں اکثر جڑا نا گل کیتی ہے بھئی یار تسی ٹھیک ہے ووٹ دیو جنوں دیو, لیکن دیو ایماندار بھئی ایمان نو ووٹ نہ دیو. جیڑا ایماندار ہوئے, جیڑا امین ہوئے, جیڑا امانت دی حفاظت کر سکے تسی انہوں ووٹ دیو. اے سارے ڈاکو چور لٹیرے اے ساڑے ہوتے حکمران ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم اپنی حالت کو نہیں بدل رہے. ہم نے محاسبہ کرنا ہے. یہ رمضان کی گھڑیاں گزر رہی ہیں, ہم نے آج 26 دی رات ہے تے پھر اگاں 27 دی رات تے اگاں 28 تے اگاں 29 دی رات. یہ ساریاں راتاں تاک سمجھو. سبحان اللہ, بے شک
تاک سمجھو تے انہاں نوں اے بقیہ راتاں ایویں گزارو جویں آپاں 27 دی رات گزار دے تے چاند رات بھی ایویں گزارنی جویں 27 دی رات گزار دے تے چاند رات نو لیلۃ الجائزہ آکھیا گیا، لیلۃ الجائزہ اردو وچ اگر معنی کراں تے عیدی لینے کی رات، سبحان اللہ سبحان اللہ عیدی لینے کی، عیدی دینے کی نہیں، وہ دینے کی تو دن کو بات ہوگی نا، ہاں سبحان اللہ عیدی لینے کی رات۔ یہ آپ نے عیدی، آپ دیکھیں نا باپ سے عیدی وہ اپنی طاقت کے مطابق دے گا، شوہر اپنی طاقت کے مطابق دے گا، بھائی اپنی طاقت کے مطابق دے گا، خالق کائنات اپنی طاقت کے مطابق دے گا۔ سبحان اللہ لیلۃ الجائزہ جیڑی ہے